بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو لگے گا کہ یہ کی ہو رہا ہے، تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ آج سال کا پہلا دن ہے تو آج بیٹھک ہونی چاہیے. تو وہ خود ہمیں بیٹھک کا کہہ کے خود وہ چلے گئے ہیں لاہور سے باہر، اور ایک کنفیوز سا میسج تھا ان کا، کیونکہ وجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ پتہ تھا کہ جمعے کو ہے، تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. صحیح چوئی صاحب نو میرا خیال میسج صحیح پہنچ گیا سی. چوئی صاحب جو ہیں وہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب اچھے موسم میں خراب موڈ، ہاں اچھا موسم اچھا ہے. خان صاحب موسم نو تو انجوائے کر رہے ہیں لیکن بڑی مشکل نال آئے نے. انہاں دے کپڑے دس رہے نے، پورا انجوائے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک ہمارے نا صحافتی دنیا میں ایک ہوتا تھا، آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہوگا کہ ہر بیٹ رپورٹر اپنی اپنی بیٹ کی سال کی پوری کیسا رہا سال اور آنے والے سال سے کیا توقعات وابستہ ہیں. اسی طرح جو سب یاد ہے نا، اسی بھی راتوں جا کے کنے کیس فائل ہوئے، کنے آخری کیس کون تھا، پہلا کیس کون سا فائل ہوا. تو ایویں ایک وہ تھا، ایک روایت سی چلی آ رہی ہے. تو اسی کو میرا خیال ہے کہ پروڈیوسر صاحب نے کوئی ذہن چ رکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہونا چاہیے. ویسے دیٹس ہیلتھی روایت. ہاں ظاہر ہے ہیلدی روایت ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ پچھلا سال پاکستان کا کیسا گزرا، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، پھر سفارتی حوالے سے، اور آنے والا سال کس طرح کا ہوگا، کیسا ہو سکتا ہے. کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے، بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں. اگلے سال میں یہ حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی، شہباز شریف صاحب کیا وزیر اعظم ہی ہوں گے، عمران خان صاحب کیا جیل میں ہی ہوں گے، یا ان کی قسمت کا ستارہ بدل سکتا ہے. یعنی اچھا یہ چونکہ ہم نجومی نہیں ہیں، ہم نے ان کے اعمال اور ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کو دیکھ کے ہی ذرا ایک حساب لگانا ہے. یہ قیام پاکستان سے لے کے پاکستان شاید دنیا کے چند ممالک میں ہے جہاں چند ماہ بعد حکومت چلی جاتی ہے، یعنی سوچا جاتا ہے کہ جا رہی ہیں. ہاں تو یہ ہماری ایک نفسیات میں بیٹھ گیا ہے کہ حکومت اگلے سال رہے گی کہ نہیں رہے گی. نہیں ان تو خبریں چھپ رہی ہیں بھائی. وہ خبریں ظاہر اسی نفسیات کا نہیں یاد پھر نانا جاندی ہوئے تھے پھر بھی آپ وہی کہہ رہا ہوں نا، جاتی رہی ہیں نا. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں. میرا خیال ہے نہرو لو جی مورارجی دیسائی نے کہا تھا. دیسائی نے کیا ہے، لیکن میں تمہیں گل دساں کہ اگلے سال پتہ نہیں کی ہونا ہے کی نہیں ہونا. اے پانی رڑ جانا بھائیں نے میں ٹھولا کرانا ہے نا ٹیبل نو. اے میں تمہیں دس دیا لگا لتاں وہ پھر وہ لوکاں دے ہتھ لمبے ہوندے نے لتاں. یہ قانون نہیں ہے نا. صحیح. تو یہ جو ہے نا اس ایک سائیکولوجیکل ہے. حالانکہ جو حکومت جانے والا تھا نا خان صاحب 2008 کے بعد بہت اپنا رہا ہے تسلسل، مطلب پارلیمنٹ نے مدت پوری کی ہے 2008 سے لے کے اب تک، تو وہ ذرا ٹوٹا ہے لیکن وہ نفسیات اچھا وہ بھی 2008 دا بھی انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی بدنامی والی گل ہے کہ اتنے تو حکومت مطلب پارلیمنٹ ہی لپیٹ دیتی جاندی. تو پھر سائیاں نے کہا کہ نہیں پارلیمنٹ رہے. وزرائے اعظم کی قسمت نہیں بدلی، پارلیمنٹ کی بدلی تھوڑی بہت بدلی ہے، وہ بھی ضرورت کے مطابق. کوئی سرٹن پریشرز تھے اس ٹائم پہ، ہاں کہ کہا جاتا ہے کہ جو طاقتیں تھیں عالمی، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. نہیں وہ معاہدہ ہوا ہاں جی معاہدہ بھی کہ گارنٹیز دی گئیں کہ جی جو پیپلز پارٹی کی پہلے حکومت آ رہی ہے یہ حکومت نہیں جائے گی. ہاں میرا خیال ہے کہ وہ شاید وجہ یہ تھی کہ شیلا رضا صاحبہ نے ایک اور دعویٰ بھی کیا جو کہ دل کو لگتی ہے بات، کہ ہمیں یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ مارشاء اللہ نہیں لگے گا آئندہ. اچھا یہ بھی یہ شیلا رضا صاحبہ آن یہ ریکارڈ. جو ٹیک اوور کا ہوتا تھا وہ سلسلہ بند ہوا. وہ اتنا بڑا اتنی طاقت ہے، آئسولیشن میں تو آپ نہیں رہ سکتے نا. آپ کے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا. آپ کے فیصلوں کا دنیا پر اثر پڑتا ہے، خطے پر اثر پڑتا ہے. کیا آپ آئے روز ڈیسٹیبلائز ہوئے ہوں تو پورا خطہ ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے نا. تو پھر دنیا یہ پریشر ڈالتی ہے اور سب ممالک پہ ڈالتی ہے. دنیا نہیں امریکہ ڈالتا ہے، امریکہ اسی کو دنیا ہے. چلے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ایسے نہ نہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. امریکہ آپ کی حکومت کا فیصلہ کر رہا تھا اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اب کون آئے گا. بڑی گل ہے. چلیں جی ذرا کھل کے باتیں کریں گے. تو سٹارٹ کتوں کریے سر کہ صحیح چوئی صاحب تو سٹارٹ کریں گے. چوئی صاحب آپ تھوڑا سا اس سال عدالت پاکستان میں ایک اگر میں یہ کہوں کہ بالکل ایک عدالتی جو ڈھانچہ ہی بدل کے رہ گیا وہ آ گئی نا جناب 26ویں آئینی ترمیم. اچھا اب اس کے 27 سوری سر پلیز یہ 2025 میں جو عدلیہ میں تبدیلیاں ہیں اس کے بعد آپ 2026 کیسا دیکھتے ہیں؟
یار لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست اس کا تو کر دیں. میری اس سے پہلے ایک درخواست ہے، حالانکہ سب میں زیادہ گرم علاقے کا ہوں، لیکن اتنی سردی بھی نہیں کہ 38 پہ رکھا ہوا، 30 پہ کرے یار. 28 ہے سر یار، کرو. 38 ہے سر، 28 ہے 38 پہ تو جاتے ہی نہیں یار. 38 تک جاندہ ہی نہیں سر. لکھا چھبیس شاہ کر دیں. 28 چلیں یہ سر انگریزی چ لکھا ہے. نہیں سر 28. اور یار ٹوٹیا ہے یار. ٹوٹا ہے نا بس یار. 28 ہے 28 ہے تنگی ہو رہی ہے. بند کر دو، بند اب کر آپ کھل کے بات کریں. اچھا یار یہ جو ہے نا تبدیلی عدلیہ میں آئی ہے، میرا خیال ہے کہ عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہوتی نا، دو. وہ یک طرفہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے نہ کر رہی ہوتی تو شاید میں بھی ان ترامیم کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یا یوں کہیں کہ وہ پاور پالیٹکس میں بالکل سٹیک ہولڈر تو تھا، لیکن اپنی بساط اور مطلب زیادہ حصہ مانگ رہا تھا، اوقات سے زیادہ. نہیں اسٹیک ہولڈر ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو پاور پالیٹکس میں. اس کا کیا کون یار پاور پالیٹکس میں کون نہیں ہے اسٹیک ہولڈر؟ سارے ہی ہوتے ہیں. نہیں اور سر پاور پالیٹکس میں ہی ہوتا ہے. آپ اچھا نہیں، دستوری طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اصولی طور پر نہیں ہونا اصولی طور چاہیے. پہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. ہاں. اور پھر وہ جو صاحب ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب، وہ جس کے ساتھ لگ دے اس کا بیڑا کر کے چھوڑتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا کہا انہوں نے، پھر جناب منصور علی شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جب میں آؤں گا پتہ نہیں 4 حلقے کھولوں گا ہاں اور پھر جناب یہ حکومت بھی گھر جائے گی، الیکشن کا لدم کر دوں گا. انہوں نے منصور علی خان نے اور کچھ لیکن 12 جولائی کے فیصلے کے بعد بڑا سگنل تھا وہ نا، 12 جولائی کا فیصلہ مخصوص نشستوں کا. اس کے بعد عمران خان کا یہ کہنا، یعنی وہ سیدھا خود کش حملہ تھا، خود کش حملہ تھا ان کے اوپر. اور دوسرا انہوں نے تو کچھ اور امیدیں بھی لگائی ہوئی تھیں اس عدلیہ سے، خاص طور پہ عمر رضا بندیال سے انہوں نے جو امیدیں لگائی ہوئی تھیں وہ 9 مئی والے واقعے سے. انہوں نے کہا کہ ہماری امیدیں پوری نہیں کی اس بندے نے. یہ سمجھ رہے تھے جناب کو پٹیشن آئے گی، گمنام بندہ ڈالے گا جناب سعید چودھری پٹیشن کے، جناب یہ تقرر ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ریٹائر ہو گیا تھا، اس طرح کی بادشاہ. اس نے کہا جناب اگر کرنی ہے تو پھر آپ خود کریں بھائی. کھل کے گل کرو. فیض امیر صاحب سے کہا نا، فیض امیر صاحب تسی کر لو جا کے، کوئی اور جرنیل جنوں تکلیف ہوئی ہے اچھا وہ کر لو پٹیشن فائل. ہاں اے بندیال صاحب نے کیا؟ ہاں پھر میں دیکھ لوں گا. اچھا یعنی بندیال صاحب نے بھی گرم آلو اچ نہیں لینے دی کوشش. ٹھیک ہے نا. بندیال صاحب کی گھر والوں کے سامنے حاضر، بندیال صاحب کی جو رشتہ داری تھی کور کمانڈر لاہور کے ساتھ نبید رسول مرزا صاحب کے حوالے سے، اور ان کی بیک آپس میں نبید رسول مرزا اور وہ سارے آپ کے علم میں ہی ہیں ساری چیزیں جو ہیں. تو وہ سارا انہوں نے اپنی طرف سے تو بندوبست پورا کیا ہوا تھا، اور پھر اس بندوبست کا بندوبست کرنا بھی ضروری تھا. اور ویسے بندیال صاحب تھوڑے سے نا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کہتے نا وہ گلی مٹی دے پیر نہیں رکھتا، اس طرح کا معاملہ ہوا. دل ان کا کر رہا تھا، حوصلہ نہیں بنا. اور شاہ صاحب شاید نے بھی یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے میرے بڑا حوصلہ ہے گا. حوصلہ ہونا تھا بھی پھر نہیں پیا. پہلے آئینی بینچ بنا، پھر آئینی کورٹ بن گئی، اس کے بعد 26 میں آئینی ترمیم میں تھے. تو یہ پی ٹی آئی والے بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود، میں نے یہ سنا ہے جس دن یہ 26 میں آئینی ترمیم آئی آئینی بینچ والی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بڑے عرصے سے ہمارا مطالبہ تھا بار کونسلوں کا یہ کہ جناب ایسا ایک بینچ ہونا چاہیے کہ یہ کنسٹیٹیوشن میٹر کو دیکھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ترامیم ٹھیک ہے، اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، جاری اسمبلی نہیں کر سکتی. اچھا بہرحال اس کے بعد یہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم آ گئی، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو گڈ ٹو سی یو والا رسا رک گیا ہے. اور اب تھوڑا سا جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیڈ ٹو سی یو والا ایک ایشو بن گیا ہوا ہے، اس طرح کا ہو گیا ہوگا اس طریقے سے جیسے ایک روٹین میں معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. بعض کا کوئی عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتی احکامات ہو رہے جاری ہوتے ہیں، ان پہ اگر عمل درآمد 100% نہیں ہوتا تو عدالتیں تھوڑا سا تو اپنا دکھاتی ہیں نا. تو یہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے یہ ہے. ویسے تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مبہم سی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اب یہ لازمی ملاقاتیں کروائیں. تو لا جب آ جائے تو پھر تو وہ جو قانون اور رولز کہتے ہیں، جیل رولز، جیل مینول، سپرڈنٹ کا اختیار، وہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا. ہاں نہیں وہ معاملہ تو ہے نا ٹر گئے یار مبتاں والے. تو یہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ ویسے جو یہ ترامیم ہے نا اور جو نئی عدلیہ ہے اس میں وہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں جو 199 کے علاوہ کے مقدمات ہیں، ظاہر عام معاملات انسان وہ شہریوں کے، ان میں تو پہلے بھی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا.
کہ جناب یہ کچھ جناب جج جو خاص طور پہ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جج جو ہیں جناب شاید یہ ڈنڈی مار رہے ہیں میرے اور آپ کے معاملے میں، یا خان صاحب یا شکیل صاحب کے معاملے میں تو وہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوتا. وہ عدالت جو ہے اکارڈنگ ٹو لا قانون جو سامنے ہوتا ہے، جو حقائق ہوتے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے. لیکن جو 199 کے قانون کی عملداری والا معاملہ آ جاتا ہے وہاں عدالتیں پھر کچھ رستے نکال لیتی ہیں. جج جو ہے وہ اگر پٹیشنر کے ساتھ لائک مائنڈیڈ ہو جائیں، ہم خیال ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ اس انداز میں استعمال کرتے ہیں. ابھی بیٹھک شروع ہونے سے پہلے ایم ڈی طاہر صاحب کا ذکر ہو رہا تھا. ایم ڈی طاہر صاحب بڑی پٹیشنیں فائل کرتے تھے، ان میں قانونی نقطہ تو ہوتا کوئی نہیں تھا. ایک ایشو لے کے وہ اس پہ فائل کر دیتے تھے، سوشل ایشوز، ٹھیک ہے نا، سوشل ایشوز. اور جج مفاد عام میں اگر جج کو وہ لگتا تھا یار اس پہ بات کام ہونا چاہیے تو جج سے پھر خود ہی وکیل بھی بن جاتے تھے مفاد عام کرنے کے لیے. تو اس طرح کی صورتحال یہاں، یعنی کہ وہ جو معاملات ہیں 199 والا جو ایشو ہے اس میں بھی انہوں نے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عدالتیں ہیں وہاں گڈ ٹو سی والے ذہنیت والے ججز ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو آئینی معاملات ہیں نا، آئینی وہاں کی حکومتیں جو صوبائی حکومتیں اگر سمجھتی ہیں کہ جناب یہ جو 199 والے معاملات ہیں نا یہ آئینی بینچ میں جانے چاہیے، تو وہ قرارداد منظور کر لیتی ہیں. ایک یہ 27ویں ترمیم میں لکھا گیا ہے نا کہ اگر متعلقہ جو ہے صوبائی اسمبلی وہ سمجھتی ہے کہ جناب آئینی بینچ بننا چاہیے، جیسے سندھ میں 26ویں آئینی ترمیم اس میں جیسے سندھ جو ہے وہاں کی جو اسمبلی ہے اس نے قرارداد منظور کر لی ہے کہ آئینی بینچوں کے ذریعے 199 آئینی معاملات کا فیصلہ کیا جائے. پنجاب میں نہیں کیا گیا، کے پی میں بھی نہیں کیا گیا، بلوچستان میں بھی نہیں کیا گیا. لیکن جب یہ حکومتیں سمجھیں گی تو یہ بھی کر لیں گی. نہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل تھی نا پنجاب حکومت. کمفرٹیبل اب وہ انہوں نے جو عمل درآمد روکا ہے وہ پراپرٹی، یار یہ دیکھیں وہ جو پراپرٹی والا معاملہ ہے نا اس کو وہ قانون دیکھیں نا، ان کی خبر ہے کہ وہ شاید اوپر چلی جائے گی. یار اوپر کہاں چلے جائے گی سپریم کورٹ، اس کے بغیر. اب اگر یہ یار کھل کے بات کریں تو وہ تو کرو نا، نہیں ان کے بغیر اگر نئے چیف جسٹس کی موجودگی میں یہ پنجاب حکومت چل ہی نہیں سکتی. وہ نواں کھڑا ہوئے گا، جو بھی آ جائے نیچے سے دیکھ لیں جتنے بھی ہیں جو سارے اگنور ہوئے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ یار، اوپر چلے جائے. اوپر کہاں چلے جانا اس نے کیا غلط کر دیا جی عالیہ نیلم نے؟ کیا غلط نہیں کیا. اور سن لینا یار ایمی بلوے سیاسی معاملہ تھوڑا ہوندے نے بھائی جان، تسی ایک دم ہی وہ بن جاندے ہو نجومی. معافی چاہنا، نہیں تو کھچ کر رکھو تن کے. اصل میں یہ وہ جو قانون ہے نا، قانون سیدھا قانون ہے کہ جناب ایک انہوں نے پورٹل بنایا ہے، وہاں آپ درخواست دیں گے جناب میرا یہ مقدمہ ہے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے ریزالو کمیٹی جو تنازع کو حل کرنے والی ڈی سی او اور جو ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ یہ وہ سارے وہ دونوں فریقوں کو بلاتے ہیں. وہاں وکیل پیش نہیں ہو سکتا ان کے سامنے. اس کے بعد ایک ٹریبیونل بننا ہے. ٹریبیونل جو ہے پھر معاملہ ٹریبیونل میں جانا ہے. ڈی سی جو ہے وہ جو دونوں فریقوں کے درمیان جو معاملات طے ہوں گے، سن لینا ٹھیک ہے، وہ اگر ان کا معاملہ سول کورٹ میں چل رہا ہوگا نا وہ سول کورٹ کو درخواست دے گا. ٹھیک ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ کہے گی سر یہ اب ٹریبیونل میں معاملے چلے گئے، یہ قانون بن گیا، تو ٹریبیونل میں جناب آپ یہ اب ٹریبیونل کو فیصلہ کرنے دیں. ٹھیک. وہ ایک طرح سے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا وہ دونوں پارٹیوں نے دبکا مار کے نا پیر کھڑکا کے اور بندے بن جاؤ یہ ریکارڈ کیا کر رہی ہو. ماورا عدالت جو ایک ہوتا ہے نا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. عدالت میں معاملہ پڑا ہوا ہے. نہیں ماورا عدالت نہیں، ماورا عدالت آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے ہاں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. ٹریبیونل اس پہ سٹیمپ لگا دے گا، پکا ریکارڈ بن. نہیں میں قانون ہی کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کو نہیں پتا سر، میں گزارش کراں جڑا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوندا نا وہ کورٹ دے وچ ہی کیس ہوندا. کورٹ دے وچ ہی کیس ہوندا. اور پھر میں گزارش اور کر رہا ہوں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. جو ہو رہا تھا نا، جو پریکٹس ہو رہی تھی، یار میں تو ابھی قانون کی بات کر رہا ہوں یار، ابھی تو یہی ادھر ہی تو میں آ رہا ہوں. ابھی قانون کی بات کروں. قانون یہ ہے انہوں نے یہ کیا کہ وہ ود دی آن دی ایڈوائس آف چیف جسٹس وہ ہائی کورٹ کی مشاورت کے ساتھ وہ ٹریبیونل بننے تھے. انہوں نے لسٹیں بھیجی، ہائی کورٹ نے لسٹیں بھیجی، 1 نومبر میں لسٹ بھیجی، 2 دسمبر کو لسٹ بھیجی. انہوں نے جو ٹریبیونل لگنے تھے 36 ناموں کے، کچھ اور پھر انہوں نے کچھ دو اضلاع میں بھی کر دیے جہاں نہیں بن سکے. سابق سیشن ججز جو ہیں ان پہ مشتمل
इन्होंने नाम भेज दिया। हुकूमत जनाब उन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन से पहले ही इन्होंने जो कमेटियाँ थी इन्होंने काम शुरू कर दिया बुला के, और चलो छड़ दे कब्जा, और बाद वो ट्रैक्टर और मुकदमा ले जाओ, अदालत में वो वाला सारे ट्रिब्यूनल बीच में ही है। ट्रिब्यूनल अभी बने नहीं है। 22 तारीख को या 21 को या 22 तारीख को दिसंबर को स्टे होता है, 20 को नोटिफिकेशन हो गया होता है। ये अदालत में बता नहीं सकते जनाब, वो तो नोटिफिकेशन कर दिया आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हमने ट्रिब्यूनल्स का, और अदालत में ये तस्लीम कर रहे हैं कि कमेटियों का इख्तियार नहीं है। कमेटियों के पास इख्तियार नहीं, वो ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार है। सही। कमेटी तो सिर्फ मसालत करवा सकती है, तनाज़े के हल के लिए बिठा सकती है दोनों पार्टियों। हाँ। तो जब ये अमल ही नहीं हो, वो तो कानून पे अमल ना होने की वजह से स्टे हुआ है। सही। इन्हीं का बनाया हुआ कानून है। बिल्कुल ठीक है। और अब बहरहाल जे हमारे एहसन बून साहब, अच्छा नहीं, एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸੋ, आपने कहा कि नीचे ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ? ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2-3 ਜੱਜਾਂ ਚੋਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਆਲੀਆ ਨੀਲਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਜਾਂ ਕਾਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਆ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਖਾਤੂਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਦਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ, ਬੈਂਚਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀ ਤਫਵੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आती जानबदारी किसी भी साइड से। हाँ, आपको याद है कि ये जब जो मामला हुआ था ये वाला मॉडल टाउन वाला, मॉडल टाउन इंसिडेंट पे वो दोबारा चले गए थे और अदालत ने भाई एक फैसला करता थी, दोबारा एक कमेटी बनाती थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी। हाँ जी एडवोकेट जनरल अवैस होते थे, अहमद अवैस साहब हमारे भाई, तो उन्होंने कह दिया ठीक है हम बनाने के लिए तैयार है, कानून है ही नहीं। वो जो स्टे किया था उस दौर में, साकब और खुस्सा वाले दौर में, जब जरूरत नहीं होती थी किसी नीचे वाले जज को जनाब उनकी हाँ में हाँ मिलाए बगैर जनाब वो जजी कर ले, हाँ, उस वक्त जिन लोगों ने स्टे दिया था वो इख्तलाफी फैसला था 100%। आलिया नीलम उन जजों में शामिल थी जिन्होंने कहा था जनाब ये कैसे आपने वो जाके बयान दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, जनाब हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी कैसे बन सकती है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दोबारा कैसे हो सकती है एक दफ़ा जब हो गई हुई है तो। ये यानी इस तरह की मैं कह रहा हूँ कि इनके जो मैं जुर्रत की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो फिर अगर ऐसी यार जुर्रत है ऐसी तो एडी तगड़ी वज़ीर आला के खिलाफ फैसला देता ना, तो और फिर ये इन्होंने जनाब ट्रोलिंग शुरू कर दी देखे बगैर जनाब ये, और फिर शकील से अपना शकील मलिक साहब ने जनाब जी एक वो अंदर की खबरें भी निकाल रहा है जनाब, वो जा रही हैं ऊपर, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बात सुने इनकी बात का एक हमने वाकया के तौर पे अगर देखे, वो जो लोग आलिया नीलम की के फैसले की हिमायत कर रहे हैं वो कौन है? वो हैं एहसन बून साहब हमारे भाई। एहसन बून साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। अगर वो आलिया नीलम की हिमायत कर रहे हैं इसका मतलब कि अटॉर्नी जनरल भी हिमायत करेगा, वज़ीर कानून भी हिमायत करेगा, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, सबने देखना है वहाँ बैठ के, पार्लिमानी जो अरकान हैं जुडिशल कमीशन के उन्होंने देखना है क्या आप ये तवक्को करते हैं कि जनाब इस वजह से कि जनाब पंजाब हुकूमत के खिलाफ हुक्म भी इतना ही जारी कर दिया है, पंजाब हुकूमत के इकदामात के खिलाफ, कानून के खिलाफ भी नहीं आप कह सकते, तो जनाब वो जो जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो इस बुनियाद पे जनाब सियासी बुनियादों पे अपने चीफ जस्टिस का तबादला, वो जज के साथ खड़े होते हैं भाई हमेशा। हाँ ठीक हो गया, लेकिन हाँ, और दूसरा अगर एहसन बून जो है वो हमायत कर रहे हैं इनकी, तो वो क्या चाहेगा? अगर चीफ जस्टिस का ओहदा ज़्यादा पावरफुल है एक सुप्रीम कोर्ट के जज से, जो समझा जाता है क्योंकि इंतजामी हेड होता है सूबे की पूरी अदलिया के मतहत होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास तो अब वाली सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो इख्तियार भी नहीं है आज खुद नोटिस का या कुछ इस तरह का, वो भी आईनी अदालत, चलो आईनी अदालत में ले जाएं, जहाँ भी ले जाएं, ये अगर जाएंगी तो वो अपनी बारी में ठीक, इस बुनियाद पे अगर आप कह रहे हैं तो वो जो हमारे ये होते हैं ना एकदम से जनाब वो शायद वो जो हमायत कर रहे हैं इनकी वो तो पंजाब हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं,
پھر وہ پنجاب حکومت کی مرضی کے مطابق کیوں تبدیلی چاہیں گے, اور کیا پنجاب حکومت تبدیلی چاہتی ہے؟ ابھی یہ بن جانے ہیں وہ رولز وغیرہ, اس کے جگہ مل جانی ہے, ٹریبیونلز کو بیٹھنے کے لیے عملہ مل جانا ہے, جب معاملہ سیٹ ہو جانے ہیں تو اسٹے بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ میں اعتراض جواب الجواب. نہیں آپ نے کی خبر ہے تو خبر کو اپنے سینڈ لو. نہیں میں سر میں وہی وضاحت کرنے لگا ہوں. ہاں اچھا میری خبر جو ہے نا وہ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی, اور خبر یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس معاملے پہ نوٹس لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا اب اس پہ بیان بازی نہیں ہوگی, ایسے اس کے بعد بیان بازی نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ جہاں یہ معاملہ ڈسکس ہوا وہاں پہ یہ بھی تجویز تھی کہ جس طرح وہ ایک پہلے چیف صاحب تھے جناب شہزاد گیبا صاحب, وہ سپریم کورٹ گئے, اسی قسم کا ایک تنازع تھا, تو اس جگہ پہ تجویز آئی کہ جی ان کو سر میں بات پوری کروں. اچھا وہاں پہ یہ تھا میٹر کہ جی انہیں بھی جو ہے نا وہ اوپر بھجوایا جا سکتا ہے, اور آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کیسے جائیں گے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی تک وہ جو 34 کے فگر کیا نا سپریم کورٹ میں وہ ریورس نہیں ہوا. وہاں پہ اسٹرینتھ جو ہے وہ 34 ججز کی ہے اور اسپیس موجود ہے, تو وہاں پہ اگر یہ بھیجنا چاہیں یا لے جانا چاہیے تو پاسبل ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب میاں نواز شریف اس معاملے پہ نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد بیان بازی ختم ہو چکی ہے, اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اب اس معاملے کو لیگل سائڈ پہ ہی دیکھا جائے گا. آپ جا کے کورٹ میں, چونکہ فل کورٹ بنے گا, آپ جائیں وہاں پہ اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کریں. اور اب وہ 24 صاحب نے بتایا نا کہ اس کے بعد وہ ٹریبیونلز بن چکے ہیں, نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے. اس دن وہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ شاید تیاری کر کے نہیں آئے تھے, یا ان کو شاید علم نہیں ہوگا, جو بھی ایشو تھا. اگر وہ اس دن بتا دیتے تو یہ شاید یہ اس دن کا آرڈر ہی نہ آتا اس طرح کا. لیکن اب چونکہ آرڈر آ چکا ہے, اس کے بعد موسم سرما کی چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں, بہت ساری ہیں یا نہیں ہے کس معاملے پہ وہ جو انہوں نے بتایا. سر میں اپنی وضاحت دے رہا ہوں, اس کے بعد آتا ہوں اس پہ نا, اور اتنی جلدی ہے تو میں ابھی اس کا میں چوئی صاحب سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا سر. میں تو اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہوں, اور یہ معاملہ مجھے لگتا ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ جو آرڈیننس ہے جو کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ ایکٹ بن چکا تھا, بن گیا ہوا, اب بن چکا. جب وہ چیلنج کیا نا آرڈیننس تھا جی 18 دسمبر کو وہ ایکٹ بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری شہزاد گیبا والی جو بات کر رہے ہیں, شہزاد گیبا صاحب انکانسٹیٹیوشنل گیم کر رہے تھے, آپ کو اندازہ نہیں. وہ اپنے طور پہ ہائی کورٹ کے حکم پہ ان کو کس نے اختیار دیا تھا, الیکشن کمیشن کے ممبران, الیکشن ٹریبیونل کے ارکان وہ نوٹیفیکیشن کر دیں, وہ چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار ہے. وہ تو گڈ ٹو سی یو سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے کام کر رہے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. ویسے ماشاءاللہ شہزاد گیبا صاحب آج بھی گڈ بک میں. اچھا جی خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ سفارتی سطح کے اوپر یہ جو معاہدے ہوئے, امریکہ میں جے جے کار ہو رہی ہے, سر لگ یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی فیور میں گیا, بڑا اچھا ہے, واقعی اچھا ہے, اور فیوچرسٹک اگر بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ بھی ہم نے ہمارا اسٹیچر جو ہے وہ اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جنگیں بدصورت ہوتی ہیں لیکن جنگ کی وجہ سے گیا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ نے ہمیں دوبارہ سے کنسیڈر کرنا شروع کیا ہے, اسٹیچر بالکل اوپر گیا ہے, اس کو ہم نے یوز کس طرح کرنا ہے, ٹھیک یوز کر رہے ہیں. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, ابھی عملی صورتحال نہیں آئی. ہاں ٹھیک. دنیا میں جو عملی صورتحال, اس میں ایک چیز آپ کے سامنے آئی کہ سعودیہ نے آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. ٹھیک. قطر نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, وہ واپس جہاں سے مار پڑی وہیں گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ جو نیو ایئر نائٹ تھی اس میں ایونجلیکل گروپ اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اکٹھے مل کر نیو ایئر منایا. تو یہ ہمیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے, اس میں میرا ڈر صرف یہ ہے کہ ہمیں استعمال غلط نہ کریں. یعنی کہ یہ ٹریپ ہو سکتا ہے. ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, ہر کوئی اپنے ملک کے اور اپنی جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں وہ اپنی گریٹ گیم کے حساب سے مووز لیتی ہیں. تو اس میں ہمارا بہت کچھ جانے کا بھی اندیشہ ہے. ٹھیک. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں, ہم چائنا سے بھی جا سکتے ہیں. اس میں کچھ چائنا کی اپنی ذاتی کمزوریاں بھی ہیں. چائنا سے کس طرح جا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ واپس ان کے کام پر جو ہمیں کام پر لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو وہ کام پر لگیں گے تو ظاہر ہے چائنا کے معاملے میں ہمارا وہ والے تعلقات جو ابھی دوبارہ سے ٹھیک ہونے شروع ہوئے ہیں وہ ہم پھر پیچھے جا سکتے ہیں. ملیٹریلی آپ کی ریلائنس اب امریکہ پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ وہ دوبارہ آپ کی لیڈرشپ کی ریلائنس اور ہماری ملیٹریلی ریلائنس جو ہے اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. آپ کو اوبلائز کر کے کہ ہم آپ کو غزہ بھیج رہے ہیں جی,
اور غزہ میں پھر جب بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر امن جو ہے وہ نافذ کریں گے. اور نافذ کیسے کریں گے؟ حماس والوں کو ماریں. جتنے بھی لوگ، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں، جو 2-3 ملکوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی ٹنلز آپ ختم کریں گے. کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے. تو یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. نہیں تو اس ٹریپ سے بچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وزڈم ہے، وائزلی فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی؟ دیکھیں وزڈم کی بات آپ نہ کریں، وزڈم ہوا کرتی ہے. اوکے. بعض اوقات ذاتی مفادات، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کی لیگیسی بھی تو ہے نا، ان کی روٹس بھی تو ہیں نا یہاں پہ، رسوخ بہت ہے. تو وہ اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا نہیں. آپ کے نائب وزیر اعظم نے جو کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، ان کی ٹنلز تباہ کرنے نہیں جائیں گے. پیس کیپنگ فورس کا کام اور ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ بھی اسرائیل آپ کو کس بنا پر کرے گا. وہ ابھی اس نے سارا کچھ، وہ جو غزہ امن معاہدہ سارا کچھ ختم کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو ہے نا وہ ترکی اور پاکستان، ترکی کا تو کہہ دیا نا اس کی فوج نہ آئے، وہ سنے کہ اب وہ پاکستان کے بارے میں بھی کہہ رہے اس کی فوج. جی بالکل یہی بات. اچھا کبھی یہ بھی ہے کہ جی انہوں نے اس پر اب کسی کے بھی آنے کا تکلف ختم کر دیا ہے. جو ملاقات ہوئی ہے جان چھوٹ گئی نا، مطلب نہیں ہماری جان نہیں چھوٹی، لیکن وہ جو مشرق وسطیٰ جو ایک ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے، وہ تو اسی منصوبے پر پھر آ رہے ہیں نا کہ فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے. صومالی لینڈ کو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ٹو کیا کہ جی یہ صومالی لینڈ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے، یہ صومالیہ کیا چیز ہے، یہ گاربیج ہے، ایسے ہوا نا. وہ صومالی لینڈ پھر اس کے کہنے پر پہلے یو اے ای وہاں پر اپنی ملٹری بیس بناتا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے، انفراسٹرکچر کھڑا کرتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل اسے تسلیم کرتا ہے. اب اسرائیل ملٹری بیس بنائے گا، پھر وہ سرویلنس کرے گا یمن میں حوتیوں کی یا پورے یمن کی، سعودیہ کی، ترکی کے مفادات ہیں، مصر کے مفادات ہیں. تو سب کو تو کمپرومائز کر دیا. اس خطے میں ایک ڈس آرڈر پیدا کیا جا رہا ہے، ایک چینج لائی جا رہی ہے، جس کا سب سے زیادہ جو شکار کا مسئلہ ہے وہ سعودیہ ہے. سعودیہ کی ایک مرکزی حیثیت ہے، اور وہ اپنی مرکزی حیثیت اسرٹ بھی کرتا ہے. اس کے کمپٹیشن میں یو اے ای ہے. سوڈان کے بارے میں محمد بن سلمان نے امریکہ میں کہا کہ آپ اس خانہ جنگی اور نسل کشی کا نوٹس لیں. لیا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ نہیں. کیوں نہیں لیا؟ وہ یو اے ای ادھر ہے نا، یہ ادھر. اور کس کے لیے؟ یو اے ای کا کیا مفاد ہے؟ یو اے ای پورا زور لگا لے، اتنی سی اسٹیٹ ہے، وہ بڑا ملک نہیں بن سکتا، وہ ہارڈ پاور بن ہی نہیں سکتا. تو ہر جگہ ہر پراکسیز کو جو پراکسیز بیسیکلی تو ٹول بنا ہوگا نا جی، ان کے بہاف پر پیسے یہ خود خرچ کرتے ہیں اور ان کو بنا کر دیتے ہیں. تو سعودیہ نے جو اپنا اقدام لیا ہے وہاں پر، بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مسلم ملک جس میں 3 مسلمان ملکوں کی پراکسیز موجود ہیں، ایران، سعودیہ، یو اے ای. اب سعودیہ اور یو اے ای نے اکٹھے مل کر بنائی تھی، اور پھر وہ گورنمنٹ کا بھی حصہ تھی، اور گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اس نے 2 صوبوں پر قبضہ کر لیا. اور یو اے ای کہ اس معاملے میں مبینہ طور پر اس پر الزام رکھتا ہے کہ بڑی سیانی پراکسیز بناتا ہے. جہاں آئل ہوتا ہے، جہاں گولڈ ہوتا ہے، وہیں جاتی ہے ان کی پراکسیز. چاہے لیبیا لے لیں، چاہے سوڈان لے لیں، چاہے صومالیہ لے لیں. اور آپ دیکھیں یو اے ای اپنی جو اسرٹ کر رہا ہے ہارنز آف افریقہ میں، آپ حیران ہوں گے کہ اتنا چھوٹا سا ملک کر کیا رہا ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سعودیہ سے کی مرکزیت ختم کرنا، ایجپٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرنا، قطر کو بھی کرنا. آپ ذرا ایک غور کریں، جب قطر پر حملہ ہوا تو پہلے دن جو لوگ پہنچے، ہمارے وزیر اعظم کو قطر کے امیر لینے نہیں گئے ایئرپورٹ پہ. اپنا بھائی آیا نا یو اے ای کا، تو قطر کے امیر لینے انہیں ایئرپورٹ پر استقبال کرنے گئے. 3 دن بعد یا 2 دن بعد کانفرنس تھی، یو اے ای کے امیر کہاں تھے؟ ان کی وجہ سے مسلم امہ کو یہ ذوق پہنچا، اور صرف وہ اعلامیے پر ہمیں اکتفا کرنا پڑا. اب وہ ریزالو ہی نہیں دے سکے. اب ہماری اہمیت ہے جی، وہ ہم کیش کروانا چاہیں نہ چاہیں، ہم جان بوجھ کر پیچھے ہٹ جائیں، وہ علیحدہ بات ہے. ایران کے معاملے پہ فیصلہ ہو گیا ہے، ایران میں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ نپٹا جائے گا. ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، اپنی پشت میں اسرائیل کو لانا ہے یا نہیں لانا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. آپ ابھی آپ کے پاس ایک اسپیس موجود ہے، اللہ کرے ان کو عقل آ جائے، ہم سعودی اور یو اے ای کے اندر کوئی آپس میں صلح صفائی کروا سکیں. تو نہیں، ہم کروا سکتے ہیں صلح صفائی، یا ان کے جو سٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں.
تو ہائی ہیں تو یو اے مارا جائے گا پھر. ایڈا UAE دا آیا سی. یو اے کی یہ اوقات نہیں ہے. ہاں سعودیہ کے پاس, سعودیہ از اے بگ کنٹری, ایک یہ اسے سوٹ کرتا ہے, سعودیہ بڑا ملک ہے. سعودیہ کی سینسٹیوٹی آپ حرمین شریفین کے حساب سے دیکھیں, ٹھیک ہے. سعودیہ کی آپ دوسرا جو ایج ہے, سعودیہ نے ڈبل دفاعی معاہدہ. اچھا UAE نے پاکستان کے ساتھ بڑا گندا ٹریٹمنٹ شروع کیا ہوا ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کے ایک تو جنرلی ویزے نہیں دے رہے وہ, اور پھر جو ہمارے کچھ اہم لوگ ہیں ان کے بھی. اللہ کی شان ہے, ہم بڑی دیر سے جاگتے ہیں, ہم ویزوں پر جاگے ہیں سر. یہ کراچی, یہ بلوچستان, یہ گوادر, میں تانوں کل بھی دسی سی, ہاں جی, ہے نا. جہاں صاحب یہ جو نہیں, جے شنکر اور سردار یار, ہاں کیوں نہیں دیں گے سر. یہ ارینج چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایسے اچانک نہیں ہوا کرتا. او بات کرنے ہیں یار, گالوں والی گل کرنے کی. جی سر. یہ جو انہوں نے خان صاحب نے بات کی, میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں. یہ جو UAE والے ہیں نا, ہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو یہ ٹورزم, ہاں کوئی یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم بھی ایک بڑا ظاہر ہے, جو سعودی عرب نے شروع کیا ہے ٹورزم والا وہاں پہ, نیوم تو وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو تیل کا زیادہ دیر تک معاملہ جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. تو اب کچھ اس طرح جیسے دبئی ماڈل پہ ہاں. وہ معاملات. اب انہوں نے وہاں جو ہے نا یمن, وہ کوئی ایویں آپ یہ نہیں کہہ لیں کہ جناب کو ریگستان ہے, جب خشک پہاڑ ہیں, اس کے 4-5 جزیرے ہیں جو بڑے مالدیو کی طرح ایک سکوٹراس کا جزیرہ ہے. وہاں انہوں نے اپنی ایئر بیس جا کے بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اور وہاں اتحاد اور ایمریٹس کے علاوہ کوئی فلائٹ نہیں جانے دیتے یہ. اور وہاں ہوٹل اور وہ جو جتنے بھی ٹورزم سے متعلقہ شعبے ہیں سارے انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے. صحیح. اب وہ خالی کر کے بھاگ رہے ہیں. اور جو ان کی ایئر لائنز ہیں دونوں, ان کی جو انہوں نے اپنی وہ ہے سروسز وہ معطل کر دی ہوئی ہیں وہاں یمن کے لیے. وہ جاتے ہیں خالی, اور ان کے بندے فوجی فوجی نکال کے جو بھی لا رہے ہیں دھڑا دھڑ سامان جو ہے نا وہ واپس لایا جا رہا ہے وہاں سے. اور سعودی عرب جو ہے, یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ UAE جو ہے, UAE تو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے, اب میں کیا مثال دوں بڑے اور چھوٹے کی, یعنی ایویں بس چٹکی سی ہے اس کے سامنے UAE جو ہے, ایویں پھلیا پھر ٹھیک ہے نا, ایویں بس یہ اس کی. اور جو شمالی لینڈ والی بات ہے نا, وہ جو ان کا ایک پلان ہے نا کہ جناب جو فلسطینی انہوں نے نکال کے کسی تھرڈ کنٹری میں بسایا جائے, وہ یہی ملک, یہ شمالی لینڈ ہے. صحیح, ٹھیک. ان کو وہ کہتے ہیں ہم پیسہ بھی دیں گے, بندے جو بسائیں گے آپ ان کی بھی جناب اخراجات برداشت کریں گے, تسی جنہیں کم کرو. ہاں اچھا, دبئی کے والے ایرانی صدر نے کوئی 8-10 سال پہلے ایک بات کی تھی, یہ UAE بہت وہ آن بہاف آف امریکہ تو بڑی باتیں اور الائنس بن رہے تھے. تو اس نے کہا ہم نے یہ جو میزائل بنائے ہیں نا, یہ آپ کی ایک طرف آئے گا تو دوسری طرف سے گزر جائے گا ساری بلڈنگز میں سے. اتنا چھوٹا ملک ہے, تو یہ چوٹ سعودی عرب سہ سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک حملہ ہوا ہے اور انہوں نے اس کی پوری ویڈیو ریلیز کی, پورا ایکسپوز کر دیا دنیا کے آگے, اور دوڑ لگ گئی, کٹ ٹو سائز کر دیا ایک حملے میں. اچھا یہ مجھے بتائیں سر کہ UAE کی بات کر رہے تھے نا کہ کیا پاکستان کا رول ہو سکتا ہے. پاکستان کا اگر سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے ڈیفنس کا, تو دنیا کو احساس ہے کہ پاکستان کا اس میں رول ہونا ہے. اور خاص طور پہ ایران والے واقعات کے بعد جو تازہ ترین شروع ہو گیا وہاں کے پروٹیسٹ کے, تو سعودیہ ہو یا UAE سب کو احساس ہے کہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے. جب ہم انٹرنیشنل گیم میں کرتے ہیں اس میں اسرائیل اور اسرائیل کا جو ہے امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ جس طرح سے مل کے چل رہے ہیں, تو یہ اس سارے ریجن میں یہ چیزیں ہم پہلے بھی مختلف ممالک میں دیکھ چکے ہیں, اور یہ آئندہ کے لیے بھی ان کے پلان میں شامل ہے ساری. وہ یہ پاکستان کا اس وقت بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہوگا پاکستان کے لیے. جس طرح سے وہ ایگریمنٹ تھا, ایک چانس تھا بن رہا تھا پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں آنے کا, اسی طرح یہ جو وار یا یہ جو کانفلکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اپرچونیٹی کریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے اس میں لیڈ کرنا ہے. اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ مے کے واقعات کے بعد جو ہندوستان نے ایک بیوقوفی کی اور جس کا پھر اسے سبق سکھایا پاکستان نے, پاکستان کی وہ پوزیشن اکنالج ہو چکی ہے, پاکستان کی وہ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے دنیا, خاص طور پہ یہ ریجن کہ پاکستان. ایڈ کر دوں بات, ہاں جی میں بھول نہ جاؤں ایک لائن, وہ یہ ہے کہ یہ جو صومالی لینڈ میں جو حرکت ہوئی ہے, پہلے ملٹری بیس بنی UAE کی, اور اب اسرائیل نے اعلان کیا ہے
کہ اس سودے میں کہ وہ اسے تسلیم کرے گا ملک کے طور پر اور اس کی جگہ اسرائیل بھی بیس بنائے گا اور سرویلنس ہوگی یمن کی, ترکیہ کی اور سعودی عرب کی. اٹس دا رائٹ ٹائم. یہ جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, کل کو روئیں گے سب. جس طرح یمن میں کیا ہے, ابھی سارا کچھ وہاں انفراسٹرکچر وہاں بھی ختم کر دیں. اور ابھی گزشتہ 1.5 سال میں اگر آپ دیکھیں سعودیہ اور ایران کے معاملات جس طرح سے بہتر ہونے شروع ہو چکے ہیں آلریڈی, مطلب یہ دونوں ملک بڑے ایک دوسرے کے مخالف ظاہر ہے اور مسائل تھے بھی, لیکن پچھلے ایک سے 1.5 سال میں ان دونوں ممالک کے تعلقات جس طرح سے بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں, ایران کے پاکستان کے ساتھ جس طرح معاملات بہتر ہوئے ہیں خاص طور پہ انڈیا وار کے دوران, اور اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سے وہ حمایت کی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک نیا نقشہ دکھا رہی ہیں ہمیں, اور اس نقشے میں پاکستان کا رول بڑا اہم ہونا ہے. اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کی ملٹری پاور, پاکستان کی اسٹریٹجی, پاکستان کی ٹیکنالوجی, اور جس میں چائنا کے ساتھ ہماری ایسوسیشن, یہ ساری چیزیں مل کے ہمارا ایک نیا نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارے دشمنوں کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کا رول بہت اہم ہونا ہے, یہ ہم سے پہلے انہیں پتا ہے, لہٰذا ہمارا علاج ساتھ کر رہے ہیں. اوکے, آپ کی دہشت گردی, آپ کے اندر کیوس, لیکن دہشت گردی فرق پہ ہے ویسے نہیں, وہ تو آپ لڑے ہیں جی. آپ یہ اس بات کی تسلی میں جائیں گے نا کہ ابھی وہ طالبان نے ہمیں ابھی تسلی دے دی ہے, نہیں وہ کوئی تسلی آپ نہیں, مار کھائیں گے. بلوچستان میں آپ نے پروگریس کی ہے, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران کے بعد باری آ گئی, پھر تو آپ ڈر کے رہیں گے. پاکستان تو دہشت گردی کا نا پاکستان تو کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہے, اور آج کل جو ہم یو اے کے حوالے سے جو ایک طرح سے وہ بلیم گیم چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ریزنیبل طریقہ ہے. جس طرح سے ٹی وی پر بھی بعض اینکرز بات کر رہے ہیں یو اے کے ساتھ کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی, ٹی ایل پی اور بی ایل اے سارا کچھ یو اے کے کھاتے میں ڈال دیا, اس کے فیکٹرز اور ہیں. یو اے کے ساتھ اگر یہ معاملات ہوں تو تازہ ترین دورہ جو ہے یو اے کے صدر کا, آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم, ہمارے آرمی چیف جس طرح سے ان کو ریسیو کر رہے تھے, اور اس کے بعد ہمارے اکنامک ریلیشنز, نہیں وہ جو ریسیو کرنا ہوتا ہے وہ تو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, اسٹریٹجی ہے نا, لیکن اس کا مطلب چیزیں میں نے کل خان صاحب کو بتایا تھا کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی چوئسا پہ پڑھنا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کوئٹہ گئے تھے, وہاں پہ جنرل ناصر جنرل صاحب نے بریف کیا تھا. اب چونکہ اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں, 2014 میں ہم گئے تھے, تو اس لیے میں اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, اور تب میرا خیال کسی نے بھی نہیں کی تھی. بے شمار صحافی تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کراچی کی روشنیاں اچھی نہیں لگتی تھیں ان کو گوادر بھی نہیں اچھا لگتا. یہ جو بدامنی ہے اس میں صرف ہم انڈیا کا ہاتھ ڈھونڈتے ہیں یا بڑی چھلانگ لگاتے ہیں تو سی آئی اے کو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. انہوں نے نام لے کے کہا تھا اس میں ہمارے کچھ اچھا پھر اس میں تو پھر ہمارے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں بھی اور بہت ظاہر ہے بڑے نام لوگ ہیں. جی سر دیکھیں نا, جی یہ جو یو اے کی تو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ نہ وہ گوادر سے اس کی بندرگاہ کو نقصان, ایک اور برادر اسلامی ملک ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ویسے جیسے انڈیا نے برادر یو اے لکھ کے منجی ٹھوکی, سعودی عرب نے برادر کیا امیریٹس لکھ کے اس کی منجی ٹھوکی ہے وہاں پہ. تو اسی سے ایک اور برادر اسلامی ملک ہے, وہ ہے عمان. اچھا جی بالکل. اور یہ جو بلوچ ہیں, گوادر والا ایشو جو ہے, یہ میرے بھائی یہ جو ہے نا, یہ بلوچوں کی دوہری شہریت ہے. وہاں کوئی بڑے فائدے فودے ادھر ادھر معاملات جو ہیں یہ سارے ان کے وہاں سے ان کے فنانسز اور جو اسمگلنگ سارے معاملات جو ہیں, اور عمان نے پاکستان کی ویزے بند کیے ہوئے ہیں, ان کے کھلے ہیں. دوہری شہریت والے جو ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں, صحیح, لیکن پاکستان کے ویزے جو ہیں وہ بند ہیں. برادران یوسف ہو گیا وہ والے جو معاملات ہیں نا, ان پہ بھی میں بھی کہیں نہ کہیں غور ہو رہا ہو جو میں بات کر رہا ہوں. اور وہاں جو ہمارے سفیر رہے ہیں وہ اگر پاکستان میں آئیں تو ان سے کبھی بات کریں, سابق سفیروں سے. وہاں بڑا اوکھا ہے نا واسطے, تو یہ خارجی محاذ پہ میرا خیال اور چیلنجز ہیں. میں آخری بات مطالبہ ہے کہ جو وہاں کی عمان کی شہریت جو ہے اس کے شہریت رکھتے ہوئے بھی کوئی شخص اگر قومی اسمبلی یا سینٹ کا اس وقت بھی ممبر ہے اسے فارغ کیا جانا. سر سارے فارغ کرنا چاہیے تھا, بلکہ دوری بیوروکریٹس تک نہیں آنا چاہیے تھا. میں سمجھ رہا ہوں وہیں کے ہوں, ہاں تو ادھر کیسے سینیٹر بنے. بالکل صحیح ہے. اچھا ویسے کنے پتہ نہیں مجھے. سر جی یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا جب سعودی عرب میں فوج بھیجنی تھی تو ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان اختلافات نظر آئے تھے. اب یہ غزہ والا معاملہ, اتنے بڑے چیلنج جو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیے. بہرحال ہم لے مین ہیں, ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں,
ہم نہ وزارت خارجہ میں ہیں، نہ ہم بیوروکریٹ ہیں، نہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ہم صافی ہیں جسٹ. اگر ہمیں یہ لے مین کے طور پہ یہ چیزیں اور یہ چیلنج سمجھ آ رہے ہیں تو کیا ان کو بھی آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ جس میں نے وزڈم وائزلی، کیا وہ کانفلکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان دوبارہ تو نہیں آئے گا غزہ والے ایشو کے اوپر، یو اے ای والے ایشو کے اوپر؟ کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے؟ ان کی پالیسی کچھ اور ہو، پاکستان کی پالیسی یعنی گورنمنٹ کی کچھ اور ہو. گڑبڑ اتنے مشکل سوال کے لیے ہی آپ کے آخر میں ماری ہے. مطلب کہ اس سے زیادہ شرارتی کوئی صحافی ہو نہیں سکتا. نہیں سر، ویسے سوال تو بنتے ہیں. ہاں بننا نا سوال، سوال تو ہے. اور نہیں یہ جواب انداز پر نہیں لینا ہے. فی الحال تو سیم انہوں نے کہا تھا میرا ڈومیسائل کمزور ہے. اچھا جی، سیم پیج چل رہا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا اور مل جل کے ہو رہے ہیں. اور جن کے پاس پاور زیادہ ہے تو ان کے فیصلے بھی زیادہ ان کے اثر انداز ہو رہے ہیں. ریل شریف صاحب اس روٹ بڑا کھچ کے مارتے ہیں سن نواز شریف صاحب. ہاں لیکن وہ جان چھڑائی نا انہوں نے، جب ان کو آفر آ گئی ہاں تو انہوں نے کہا جی بھیجیں این او سی کی، وہ بعد میں دیکھ لیں گے، آپ جائیں. کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا کہ جی وہ مانگ رہے تھے زبردستی. خطرناک ہو رہا ہے. ہاں خطرناک کام. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی پچھلا سال ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان کی اہمیت بڑی ہے اوور آل. چاہے اس میں بیچ میں آ گئے جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، پاکستان غزہ میں جائے گا کیسے جائے گا، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اہمیت بڑھ چکی ہے. اب وائزلی ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے چیزیں، اس میں اپنی مجبوریاں بھی بتانی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ فلاں چیز ہم اتنا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں چھوٹی سی آپ کو دیتا ہوں کہ جو اہمیت بڑی ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے پوچھ لیں جا کے. دوسرا یہ کہ آپ یہاں پر جو ایسے لوگ ہیں جو گئے ہیں ٹورس کے اوپر یورپ میں، اچھے جرنلسٹ جو ہیں مطلب اکانومی کے اور یہ وہ، تو انہوں نے جو بیان کیا وہاں جا کے کہ واپس آ کے کہ ہمیں خود لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے، یعنی کہ یورپین یونین کے لوگ ہمارے پاس چل کے آ رہے تھے بات چیت کرنے کہ اچھا نہیں پاکستان، کہتے پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا. یعنی کہ پاکستان ہمیشہ اگنور کہ یہ ایک ملک ہے چھوٹا سا، لیکن اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد جو مئی میں سارا کچھ ہوا انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد اہمیت بہت بڑھ گئی. یعنی کہ پاکستان کی جو پاور ہے وہ لوگوں نے ریکگنائز کی ہے، چاہے چائنا کی سپورٹ ہے چاہے جس کی مرضی سپورٹ ہے. صحیح ہے. چاہے ٹرمپ جو ہے جتنی بار اس نے، میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نام لیا ہے پاکستان کا اور پاکستان کی قیادت کا، امریکن ہسٹری میں کبھی نہیں لیا. یعنی آپ بائیڈن کی بات کریں گے اس کے منہ سے شاید پاکستان لفظ جو ہے نا وہ نکلا ہی نہیں. یعنی کبھی ایسی کوئی اسپیچ آپ کو شاید کوئی مل جائے لیکن کوئی ایسی اسپیچ ہے نہیں جس میں انہوں نے پاکستان کو مینشن کیا ہو. ہاں ریکارڈ میں کوئی نہیں. تو یہ چیزیں مطلب نوٹ کرنے والی ہیں. باقی یہ جو صومالی لینڈ ہے اور ایشوز تو بن رہے ہیں، یعنی کہ مسلمان صرف پاکستان نہیں باقی مسلم قیادت نے بھی سوچنا ہے کہ ہم نے یہ فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی پلان بن رہا ہے اسرائیل کا کہ صومالی لینڈ میں وہاں شفٹ کر دیں، پہلے ریویرا بنانا چاہ رہے تھے اسی کو لیکن اب چاہ رہے ہیں کہ چلیں ادھر بھیج دیں، یا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں پاکستان نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور جو مسلم ممالک میں یو اے ای یا سعودی عرب میں جو اس وقت جو اختلافات ایک دم پیک پہ چلے گئے تو اس کے اوپر بھی پھر اوبیسلی کوئی نہ کوئی تو سلوشن نکلنا ہے آپس میں ملکوں کا. ٹھیک ہے اختلافات آ گئے، چیزیں پہلے سے انڈر گراؤنڈ چل رہی تھیں. اگر پاکستان کہے جی گوادر کے، تو گوادر جو ہے بننے میں لوگوں کو مسئلے تو ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو اے ای جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے گوادر سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہاں کہیں کاروبار جو چل رہے ہیں برانس روڈ پہ یا مکلور روڈ پہ، تو آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ بزنس چل رہا ہے اور ساتھ ہی اسی سیم بزنس شروع کر دے، تو بیٹا بڑا جو ہے وہ جا کے باپ کو ضرور شکایت کرے گا کیا دیکھو انہیں میرے نال ہی کام شروع کرتا ہے، تھوڑا پرے کر لے جا کے تے میرا کام خراب کرن دے. تو وہ تو ملک ہے، پھر یہاں تو فیملی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ سیم کاروبار ایک دم سے بھائی شروع کر دے اور پاس ہی شروع کر دے. تو اس لیے وہ جو گوادر کا مسئلہ ہے وہ چائنا آیا اور یہ اب پاکستان نے اس کو مطلب لے کے چلنا ہے اس کو، چاہے دبئی ناراض ہو چاہے عمان ناراض ہو، تو اس کو تو ٹیکل تو کرنا ہے. آگے جو سال یہ شروع ہو رہا ہے اس میں پر پاکستان نے اب جو ایک سال میں ارن کیا ہے ڈپلومیٹکلی، یعنی وہ اس وقت بھی
مے کے اندر بھی جب یہ ایشو چل رہا تھا پہلگام کا، تو پاکستان کی ڈپلومیسی جو تھی وہ بڑی کامیاب نظر آ رہی تھی پہلے ہی. یہ حملہ تو بعد میں ہوا نا. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان تو کہہ رہا تھا بھائی انکوائری کرا لیں، جو سمپل جو ہم کہتے ہیں، لیکن لیکن انڈیا کو یہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ کسی اور نشے میں تھا. بالکل. لیکن اس کا نشہ اتر گیا. ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا پورا یہ سال کہ ہم نے وکٹریز ہمیں ملی ہیں. ہم یعنی جو بھی اگر اس میں ہم دیکھیں کہ اب آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے وہ الگ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن وکٹریز ہمیں ملی ہیں. یہ سال جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم رہا ہے. صحیح. یعنی ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی اور اس میں دفاعی لحاظ سے. ٹھیک. سمرو صاحب ایک تو سوال وہی ہے جو میں پوچھا سی کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ غزہ والے معاملے کے اوپر اور جو چیلنجز ہیں، اب یہ سعودی عرب نے اگر وہی ان کی بات خان صاحب والی کی بات کے اوپر جائیں جی انہوں نے اشارہ دیتا ہے کہ وہ تو ہونی کاروائی پا دے سومالین لینڈ کے اوپر، ورنہ کم وہ بھی پاکستان کی، میرا مطلب ہے کہ اس میں بھی پاکستان کا کردار بڑا کرٹیکل اور پیوٹل بھی ہوا ہے. کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو اسکوٹر ہے نا وہ صومالیہ کے پاس ہی ہے. چل کہہ رہے ہیں اتنے بھی ہاتھ پالو. اچھا وہ تو پڑ گیا ہے. تو رول بڑا اہم ہے. سیم پیج کٹھا رہے گا، 26 بھی کٹھا رہے گا، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں نا کٹھا رہنا چاہیے. ونڈر بوائے، کٹھا رہنا چاہیے. ڈائمنڈ بوائے. نہیں میں نجومی نہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں. ہم ابھی ایک ہینگ اوور میں ہیں. ہاں ہم ولید صاحب نے ایک بات کی، ہینگ اوور میں نا ابھی. اچھا ہینگ اوور ابھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. ابھی ہم وہ جو اپنا جنگ جیتے ہیں، سفارتی محاذ پر جیتے ہیں. ٹرمپ صاحب روزانہ ہمارا نام لیتے ہیں، پاکستان کا نام، فیلڈ مارشل صاحب کا نام، وزیر اعظم صاحب کا نام لے لیتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ہم ابھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کم اس تو بد چکیا ہے. یعنی بد نہیں چکیا. ابھی امتحان میں اب آ رہے ہیں نا. ہے کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں بعض اوقات، پھر اس کو کنسولیڈیٹ سمراٹ ہم نے سمیٹے نہیں ہے. میں سمراٹ ہم نے سمیٹنے، اور وہ تب ہم سمیٹیں گے جب یہ جو ہماری خوشامد ہو رہی ہے نا اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہو رہی ہے ہماری. اس ٹریپ میں نہ آئے. ہاں اس ٹریپ میں نہ آئے. ٹریپ ہے نا، اس ٹریپ پہ ہمیں نہیں آنا چاہیے. خوشامد کے ہاتھوں میں اپنی خوشامد مروا دیتی ہے. ہم ماضی میں نا فاتح اپنا وہ کیا تھا سوویت یونین، فاتح سوویت یونین ہم ہیں سر. اور نہیں سر چاہ بھی جو پیتی سی چاہ تو بعد کی بات ہے، پیچھے جائیں نا. دو بڑی طاقتوں، بڑی عالمی طاقتوں کو شکست دی، رہا ساڈا بھی ککھ نہیں پھر. ٹھیک ہے. لہٰذا یمن کا تنازع ہے، اسرائیل کا تنازع ہے، فلسطین کا تنازع ہے، وہاں ہمیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. تسی پیکٹ کیتا ہے نا، لو پیکٹ کیتا ہے سعودی عرب تو ٹھیک ہے، جو پیکٹ کیے ان کو نبھانا چاہیے. ہاں بس ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بدلے ہمیں جو ماضی میں افغان وار میں جو سعودی عرب نے بدلے میں ہمیں دیا تھا، پھر ہمیں وہ نہیں لینا چاہیے. نہیں بدل رہا سعودی عرب، بدل رہا ہے. نہیں ہاں وہ بدل رہا ہے، تو پھر ہمیں دیکھیے نا، ادروائز انہوں نے اپنا ملک، انہوں نے اور امریکہ نے محفوظ رکھا. ٹھیک ہے. جو بم بوئے ہماری سرزمین پہ. لہذا فیصلے ہمیں اپنے فائدے کے مطابق کرنے ہوں گے، اپنے مفاد کے مطابق، جو دنیا کی ویژنری لیڈرشپ کرتی ہے. ویسے گل انچ کر کے سپن دیتا ہے نا، وہ بڑا اچھا ہے. سوال ہے ایسی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر سیم پیج پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ یار ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں رہی تھی سر، رہی تھی. جب یمن میں فوج بھیجنی تھی، نواز شریف دے پھٹے چک دیتے. نہیں، نواز شریف دے پھٹے چک دیتے اگلے نے. نواز شریف بھیجنا چاہتے تھے، جو بھی پھڈا دے آیا سی نا. چلے معاملہ پھڈا دے آیا سی نا. معاملہ کدھر گیا؟ معاملہ پارلیمنٹ میں لے آ کے وہ کنفیوز کر دیا. اچھا نہیں، اگر سیم پیج پہ رہے گی ورنہ پھر نہیں رہے گی. ہاں سیم پیج پر رہے گی نہیں رہے گی. اچھا ابھی جو ایشوز چل رہے ہیں نا ہمارے انٹرنل، وہ اس سے کہیں زیادہ ڈیبیٹیبل ہے. اس طرف آپ نہیں آ رہے. کرو نا بسم اللہ کرو. وہ ابھی سیچو صاحب بار بار اگلے پہ کر رہے ہیں وہ. یہ جو یہاں بات ہوئی ہے نا، یوں ہی خان صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی عرض کیا کہ وہ یوں ہی تو بس اس کے سامنے ایسے ہے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یوں ہی جو ہے نا، یہ عالمی اثر و رسوخ اپنا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا.
मुझे ये लग रहा है कि ये अब पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके ना ये सऊदी अरब से तल्लुकात बेहतर करना चाहे। ये स्मार्ट गेम का बड़ा माहिर है वैसे, ये जो मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान साहब हैं, बल्कि पूरी ये जितनी भी रियासतें हैं सारी, तो वो, लेकिन मेरा ख्याल है वो चाहेगा। और उसका एक जो नतीजा मुझे नजर आ रहा है ना पाकिस्तान, यानी सऊदी अरब के साथ तो हमारे तल्लुकात बेहतर, हमने तो वैसे एलामिया भी जारी कर दिया कि आपके साथ खड़े हैं, कतर ने भी जारी कर दिया, लेकिन ये जो एलामिया जारी हुआ ना, जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है रहीम यार खां में, उसके बाद ये नूर खान एयरपोर्ट वाली मुलाकात या उस वहाँ जो है उस दिन 26 तारीख को वो एलामिया में चीज़ शामिल नहीं थी। उसमें वो चीज़ शामिल थी कि 21 लाख पाकिस्तानियों का यूएई में जो हमारे गए हुए लोग, उनका किरदार बड़ा अहम है। इससे मुझे ये लग रहा है, मैं ये इशारा समझ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं 21 लाख ने 15 लाख मजीद जड़ी है ना ये खलीज की रियासतें, इनमें असामियाँ आई हैं, ये ज़रूरत है उनको, ये अफरादी कुव्वत की, और उसमें मेरे ख्याल 14% उनमें से 15 लाख में यूएई में हैं और बाकी मेरे ख्याल 20-22% सऊदी अरब में है। मेरे ख्याल वो वाला कोटा भी हम ले पाएंगे इस सिचुएशन में। ये भी तो सदा फुलियाँ पा रहे हो 21 लाख वाली बात, यानी इसका मतलब बात टूरी है ना, ओके, गल टूरी है ना। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। इंटरनल के बड़े इश्यूज हैं। देखिए इंटरनली ना एक चीज़ जो रात बड़ी अच्छी हुई है, वो ज़ाहिर है मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। हम तो सेलिब्रेशंस के कायल होते हैं कि कौमें जो सेलिब्रेट करती हैं इवेंट्स को, वही नॉर्मल कौमें हुआ करती हैं, चाहे वो जश्न बहारा हो, चाहे बसंत हो, चाहे न्यू ईयर नाइट हो। हमारे यहाँ जब तक मेले ठेले थे ना बुजुर्गान के लगा करते थे, उसमें अलग अलग अकायद के लोग होंगे, गाना बजाना भी था, सर्कस भी लगता था, पता नहीं क्या क्या पिंडों थाओं तक लगता था। हम एक नॉर्मल सोसाइटी थे। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म करना शुरू कर दी गया, सरकार ने किसी और चीज़ की सरपरस्ती करना शुरू की, तो हम ये वाली सोसाइटी बन गए कि फिर 13 अक्टूबर करना पड़ा हमें। ठीक है, फिर अपने बनाए हुओं को बंद करके फिर अब पता नहीं किधर है वो दोनों भाई। ठीक है, अब रात जो सेलिब्रेशन हुई हैं सरकार की सरपरस्ती में न्यू ईयर नाइट्स की, तो लाहौर में तो मैंने न्यू ईयर नाइट की सरपरस्ती नहीं रात नहीं सर, आप तो आप खुद सेलिब्रेट कर रहे थे, आप तो मसरूफ थे ना, आप खुद सरकार है, आप खुद सरकार है। अच्छा, आप खुद सरकार है। नहीं जो लिबर्टी पर शानदार सेलिब्रेशंस फायरवर्क जो है बड़ा जबरदस्त पेशावर में हुई है, ओनरशिप मिलनी चाहिए। कराची में तो पेशावर देश किसने की थी? सरकारी सतह पे सरकारी सतह पर ज़ाहिर करवाने वाले करवा रहे हैं, गवर्नर साहब ने करवाई है, मतलब जो गवर्नर भी साहब। करवाने वाले अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, सोसाइटी को नॉर्मलाइज करें। हाँ, और आगाज अच्छा हुआ है। हाँ, कराची में हुआ, सखर में हुआ, वो हैदराबाद में क्रिसमस ट्री वाला मरीम नवाज साहब ने बड़ा कमाल शानदार। ठीक है, ये वो जो लाहौर का स्लोगन, पंजाबी ज़बान को लेकर वो जो चल रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो जो हिदायत और वो मुख्तलिफ छोटे छोटे टोटके पंजाबी में, पंजाबियों को जगाने की। लेकिन फिर गल हुई कि काम अच्छे हो रहे ने, ये होंदे रहणगे। अच्छा, अब उधर आते हैं सर। अब देखें 2024 कंपनी ये चलेगी कि नहीं ये जब चलेगी? हुकूमत ये कंपनी जब ये 2024 से हुकूमत आई है ना, तो एक तरमीम तो हो गई 26वीं 24 में, अदालत और थोड़ी सी फौज के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग एक तरह से होगी। दूसरी हुई 27वीं, उसमें मुकम्मल रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। अदलिया की एक अलग अदालत बन गई और फौज में एक नया ओहदा बन गया। ठीक, और 5 साल की मुद्दत कर ली गई मजीद। अच्छा, अब जो बातें आ रही हैं तीसरा साल सेटअप का, उसमें ये बातें हो रही हैं कि जी रिस्ट्रक्चर होगा पूरा मुल्क का ढांचा इंटरनल। अच्छा, ये छोटे सूबे क्या है, थोड़े सूबे, हाँ, 28वीं तरमीम क्या है, NFC क्या है। अब ये एक 2 इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अगर ये उस रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे तो सफा एक नहीं रहेगा, तो सफा एक नहीं रहेगा, सफा एक ना नून लीग चाहेगी, हाँ, पंजाब की तकसीम, सिंध में तो वैसे ही रिजेंटमेंट है, और मरीम नवाज बरमला कह रही हैं। NFC अवार्ड का सबसे बड़ा फायदा जो सूबों को हिस्सा जाता है वो पंजाब को हो रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया 82% मेरा ख्याल है आबादी है। ठीक है, पंजाब सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है इसका। अब पंजाब जो है वो आबादी, उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हाँ, ठीक है, मेजर क्राइटेरिया आबादी, उसमें पंजाब को जो शेयर आता है ना आबादी की वजह से, वो पंजाब मेरा ख्याल है मोर देन 50% है पाकिस्तान का। ठीक है, तो उसको ज्यादा शेयर आता है। ये जो पंजाब में जितनी तरक्की हुई है, पहले भी थी,
لیکن یہ میٹروز بنی ہیں, یہ روزانہ نئی بسیں آ رہی ہیں, نئے ہسپتال بن رہے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر, صفائی کا پروگرام, اگر NFC سے کٹ لگے گا تو سب سے زیادہ نقصان پنجاب کو ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے. ڈیلیورنس کی وجہ سے بھی, کیونکہ یہاں گورننس بہتر ہے, تو پنجاب میں جو پیسہ آتا ہے وہ دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں گورننس کی بات کر رہا ہوں نا. بات اگر پوری ہو لینے جاتی تو پھر شاید یہ اتنی تڑپ نہ اٹھتی اندر سے. تو اس وجہ سے جو پنجاب زیادہ سفر کرے گا. تو یہ جو ریسٹرکچر سوچا جا رہا ہے اس میں سب سے ہو سکتا ہے کہ مسلم ری ایکشن پنجاب سے زیادہ ہے, شاید خاموش ری ایکشن آئے. خاموش ری ایکشن کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہیں, آپس میں مل کے تو آگے ہو جا, تو اس کی مخالفت کرنا. آپ کا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کے سے پہلے جو ٹویٹ کیا تھا وہ مسلم لیگ نون کی مرضی کے بغیر کیا تھا, جس میں NFC چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ, جس میں اس نے کہا تھا کہ NFC کے جو صوبوں کو حاصل تحفظ ہے وہ کنٹرول تو وہ تھا, اور کتنا انسسٹ کیا تھا مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر, جی کتنا کیا تھا. کوئی نہیں کر سکتی تھی مسلم لیگ نون ہوتی, ادھر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. لیکن وزیر اعظم نے تو کیا سی میں بلاول صاحب سے بات کروں گا. ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حل نکالیں. بلاول نے بھی کیسی بلاول نے تو برسسی پہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کو حل دیتے ہیں, صوبوں کا حصہ کم نہ کریں, ہم آپ کو حل دیتے ہیں, ٹیکسیشن بہتر کرتے ہیں, جو لوپ ہولز ہیں جہاں پر لیکیجز ہیں, پیسے ارباں روپے جاتے ہیں, خرباں روپے, اس کو ختم کرنے کا آپ کو مشورہ دیتے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں پھڈا ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح, اگر اس سال جو سوچا جا رہا ہے, جو خبریں باہر آ رہی ہیں, کبھی سہیل وائد صاحب کا آرٹیکل آ رہا ہے, کبھی کوئی صاحب بول رہے ہیں, کبھی کوئی صاحب بول رہے ہیں, تو یہ خبریں اگر ہوائی ہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہونا. نہیں, ہوائی نہیں ہے تو پھر صفائق نہیں دینا. پھر ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک لیول تک آپ کمپرومائز کرتی ہیں, ان کا جب اپنا پولیٹیکل سروائیول ہو نا, خودکشی کبھی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر, 2026 ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਕਹਿੰਦਾ. ਮੁਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੇ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਦਾਦ ਸੁੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਆ, ਫਰਮਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਰਮਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ. ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ. ਔਰ ਜਨਾਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨਾ ਵਾਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 17 ਸਾਲ ਉੱਥੇ. ਉਹ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਜੀਬ ਅਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਦੇ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵਾਹ 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 ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਹਰ ਬੰਦਾ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆਦਮੀ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ. ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹਦ ਚੀਮਾ ਔਰ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ. लेकिन इट्स हिज सिलेक्शन. ਹਾਂ ਯੈਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਆ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਕਿ ਨਾ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਹੈ. ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ, PhD ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਟੋਪੀਆ. ਹਾਂ, PhD ਦੇ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ.
ਕਬੀਨਾ ਸਾਰੀ PhD ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। PhD ਦਾ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ बेहतर नहीं हो सकता मुसद नकवी साहब ना हो, कोई और हो। बात ये है टेक्नोक्रेट्स वाली बात, ये हमारे जो चाचू हैं वजीर आजम, क्या वो ये अगर टेक्नोक्रेट्स की लिस्ट देंगे वो उनको अपने मशीर मावने खसूसी या मुख्तलिफ शोबों के हेड नहीं बना सकते उनको? फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत की जरूरत है। जो वो बंदा तैयार है कि ले आओ यार लिस्ट केड़े तुसी करने हैं, वजीर खजाना थोड़ा ओके, वजीर दाखिला ओके, फलाने बंदे इन्हों सैनट च ले आने। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, वो है ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ शिवा नहीं यार, जो भी। ਤੁਸੀਂ ਰਮਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਭਤੀਜਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਰੀ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਅਬਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਸੇ ਆ। ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਰ ਬॉय ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ नहीं पब्लिक ना करो, वजीर आज़म को जाके दे दो। एक जुमला सिर्फ, हाँ सर PhD होल्डर, हाँ उस दिन हम इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, यार पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का हाल देख लो और फिर बताएं कि PhD होल्डर कितने काबिल होते हैं, कितने बाहर तो सर वो PhD होल्डर सारे आधे से ज्यादा बाहर के पड़े हुए हैं हमारे पास। अच्छा कि PhD जो है ना बाहर से वो बातें हो रही है कि फॉरेन PhD होल्डर होगा, लेकिन दुनिया में क्या नहीं ऐसे एक तजर्बा वैसे कीता सी ना नहीं NSA वाला मोहित साहब दा कि मोहित यूसुफ साहब दा। हाँ अच्छा नहीं, एक तो हमारे तो वो है ही तजर्बात, हम तो वैसे ही तजर्बा गाए पॉलिटिकल भी और हर तरह से, लेकिन वो तो फिर राजी नहीं। दुनिया भर में क्या कोई ऐसे मॉडल्स हमारे पास सक्सेसफुल मॉडल हैं जहाँ पर PhDs को लगा के तरक्की कर ली गई हो? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। यूनुस मतलब वो एक प्रोफेसर यूनुस, वो प्रोफेसर यूनुस एक था, नहीं वो अभी नहीं हुआ यार वो अलहदा बहस जो अलहदा बहस। अभी मैं ये कह रहा हूँ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਰ ਬॉय ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ PhD ਹੋल्डर आएगा, वो ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त कोई कामयाब मॉडल, वो भी एक तजर्बा है, कोई कामयाब मॉडल नहीं है जहाँ पर फॉरेन PhDs ने आकर मुल्क की तकदीर बदल दी हो। ऐसा कोई मॉडल अभी मौजूद नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। वो तजर्बा एक हुआ है, उसके अगले 5-7-10 साल में जो नतीजे आएंगे फिर हमें नजर आ जाएगा ना कि क्या हुआ है बांग्लादेश में। अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारे मुल्क में वो जो सेम पेज की बात हो रही है ना, सेम पेज की वजह से तो सिस्टम चल रहा है। अगर सेम पेज नहीं होगा तो सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये जो खबरें आती है ना वंडर बॉय और मार्च में तब्दीली आ जाएगी और 15 जनवरी से फलां काम शुरू हो जाएगा, प्रॉब्ली ये भी वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि उनको थोड़ा सा तहरीक देने के लिए होता है कि यार काम ज़रा तेज़ रखें और काम करते रहें, और थोड़ा सा वो डराने वाली बात कर लें। जिस तरह होता है ना बच्चों को टीचर डरा रहा होता है कि कल फिर एग्ज़ाम होना है, फिर एक टेस्ट आ रहा है, वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन हमारा ये अगर हम इसमें इस साल को अगर हम इकॉनमी के हवाले से देखें तो ओवरऑल आप ये देखें कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट करने वाला सीन था हम उससे किसी हद तक बाहर आ गए हुए हैं। हमारे रिजर्व्स जो है, चाहे नंबर्स हैं ना, होते तो नंबर्स ही है ना, ब्रेक थ्रू उस तरह का नहीं वो कोई भी नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ ना, जो नंबर्स हैं हमारे वो $21 बिलियन को टच कर रहे हैं। अच्छा ये एक अलग स्टोरी है कि उसमें 9 अरब तो जो है वो हमारे उधार वाले हैं जो हमने लेके रखा हुआ था, अब हम उसमें से सेटल करने के लिए चले हैं। $1 अरब UAE वाला हम उसको फौजी फाउंडेशन की कंपनीज के शेयर्स देकर करेंगे। मुझे तो नहीं, मुझे अजीब सा लगा है कि शायद फौजी फाउंडेशन सरकार का उसमें शेयर्स हैं जो सरकार बेच देगी या सरकार कैसे बेच रही है, लेकिन भारत हुकूमत कुछ ना कुछ मैनेज करेगी ना। अब वो उसमें आर्मी की तरफ से किस तरह से सपोर्ट हो रही है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में इंटरनेशनल रिकॉर्ड के मुताबिक वो 1 बिलियन जो लोन में से माइनस हो जाएगा, तो हमारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो रही हैं एक तरफ। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की। SIFC के बड़ी उम्मीदें थी हमें, और उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जो लोकल हमारी ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम आता है कि वो काम नहीं करने देते, रेड टेप्स लगा देते हैं, करप्शन है, ये सारे इल्ज़ामात के बाद ये था कि SIFC चूँकि डायरेक्टली फ़ौजी हजरात उसको डील कर रहे हैं तो वो एक इनकलाब आ जाएगा चंद दिनों में। अच्छा बहुत सी कहानियाँ सुनी लेकिन अभी तक उसमें कोई पैसे नहीं आए हैं। ठीक है। अच्छा उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल भी है। एक
بہت بڑے افسر سے ملاقات ہوئی تھی, آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی, آپ ہی مجھے لے جاتے ہیں ایسی ملاقاتوں میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک امریکن کمپنی سے ہماری بات ہوئی, ہم نے انہیں کہا جی پاکستان میں آ جائیں, یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں. انہوں نے کہا پاکستان میں تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے. کہ نہیں ہم آپ کو فل سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے نا, جو آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. یہ چائنیز نہیں, ایک امریکن کمپنی کی بات ہو رہی تھی. جیسے ہاں چائنیز کا تو ویسے ہی بیچاروں کا مسئلہ ہے نا کہ وہاں کے سینٹرل بینک نے کوئی دی ہے گارنٹی جو پاکستان میں انویسٹ کیا انہوں نے, ریپبلک والا جو کوئی وہ ظاہر ہے نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں نا, وہ اس طرح سے پروجیکٹس پر تو کرتے ہیں نا. وہ تو جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تب بھی کچھ کمپنیز وہاں پہ دنیا میں سے آ کے کام کر رہی تھی نا, وہ کام تو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو فیوریبل ماحول ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, جہاں بزنس ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو جابس مل رہی ہوتی ہیں, جہاں معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے, وہ والا ماحول ہم پیدا نہیں کر پائے ہیں. اس کے لیے پھر ایک کام ہے وہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں, جو ہم نے وہ انتہا پسند تنظیموں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن آخری جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جب ہم اس سال کو سم اپ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے جو بتایا تھا اس کے حساب سے تو ہر روز پاکستان میں 200 آپریشن ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو جس ملک میں 200 آپریشن ہو رہے ہوں دہشت گردوں کے خلاف, اس ملک میں کوئی کیوں سوچے گا آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرنا وہاں پر پیسے لے. دوسری وجہ جو ہے نا, دوسری وجہ اس کی, یہ ونڈر بوائے بھی بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن مارکیٹ میں خبر آ جاتی ہے کہ حکومت جا رہی ہے. یہ غیر یقینی آپریشن کڑا حکومت کرنی نہیں غیر یقینی سیاسی سسٹم کی. ہاں میں اسی کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو غیر یقینی صورتحال ہے خود پیدا کرتے ہیں. ہاں 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 یعنی اسٹیبلٹی, استحکام اگر لائیں گے, پولیٹیکل ہو یا کچھ بھی ہو, اگر حکومت جانے والی ہے تو پھر کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے. دوسری چیز یہ اہم ہے کہ غور جو ہو رہا ہے, ایس آئی ایف سی نے تو کہا کہ جی یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے کوئی انویسٹر آ نہیں جا رہا, بلکہ جا رہے ہیں یہاں سے, انہیں کوئی اور جگہ مل رہی ہیں, پروکٹر اینڈ گیمبل ہو یا کچھ اور بھی ہوں, تو انہیں اور جگہ مل رہی ہے, وہاں مال تیار کریں گے اور یہاں بھیجیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزن ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو آئی پی پیز کے ساتھ کیا, میں اب آپ ایک ایمبیسڈر کی بات بتاتا ہوں. اس نے کہا جو آپ آئی پی پیز کے ساتھ بازو مروڑ کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ رکھیں پیسے ادھر, ری نیگوشیٹ کریں, تو یہ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی؟ دنیا کے انویسٹر دیکھ نہیں رہے آپ کو؟ آپ کو تو انویسٹمنٹ چاہیے. اس ایمبیسڈر نے کہا کہ آپ کو تو انویسٹمنٹ چاہیے, تو آپ کیسے, وہ تو کہیں گے یہ تو مطلب کبھی عدلیہ بیچ میں آ جاتی ہے, کبھی بازو مروڑ کے کہتے ہیں نہیں ری نیگوشیٹ کرو, تو پھر ایسے انویسٹمنٹ تو نہیں آئے گی. پہلے تو آپ اپنے جو پاکستانی انویسٹمنٹ باہر گئی ہے ان کو تو لا کے دکھائیں, پہلے کچھ تو کریں اس کے. شہزاد اکبر نہیں لانا پڑے گا. نہیں وہ دیکھیں یہ ماحول جو ہے نا کریٹ کرنا, یہ اگلا چیلنج ہے 2026 میں. ان کو چاہیے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں انٹرنیشنل انویسٹر کو کوئی ڈاؤٹس نہ ہو. ٹھیک, سیکورٹی کا ایشو ہے, آپ نے کیسے ریزالو کرنا ہے؟ کئی ملکوں میں سیکورٹی کے کئی ایشوز ہیں, لیکن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ جی آپ کو متاثر نہیں کیا جائے گا. لیکن مین گورنمنٹ کے جو ہتھ کنڈے ہیں, جو اپنے جو انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ ماضی میں جو ہو چکا ہے, ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. کچھ برٹش جو تھے ٹریڈرز یا انویسٹرز, ان سے ہماری بات ہوئی. وہ کہتے ہیں یار آپ کے ملک میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ عدلیہ کیا فیصلہ دے دے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہمارا جو پروجیکٹ ہے, معاہدہ جو ہے, پھر سسٹم نہیں بدل دینا چاہیے تھا. اس پہ نا پتہ آپ جو ایمبیسڈر والی بات کر رہے ہیں, ایک نا آئی پی پیز لمبا بہت ہو گیا, اگلے سوال پہ چلیے. کا نا آئی پی پیز کا ایک بڑا باقاعدہ ایک جرم ہے, وہ فائنینشیل کرائم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, اور اس کا بڑا پارٹ یہ ہے وہ ابتدا نہیں تھا, جو اس کے بعد ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں. وہ میں کہہ رہا ہوں نا, میں بطور پاکستان وہ نہ کہیں, میں لیکن وہ نہیں کہیں گے نا, انہوں نے تو انویسٹمنٹ کی نا, انہوں نے کسی نے تو کوئی تو بینیفیشری ہے نا بیچ میں جس نے فائدہ لیا ہے, جنہوں نے ایکسٹینشنز دی ہے, جنہوں نے ایکسٹینشنز دی ہے, ہاں دونوں ہوتے ہیں, جنہوں نے ایکسٹینشن دیے. ایک وقت تھا جب ہمیں ضرورت تھی بجلی کی, لیکن جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد جو بار بار جو لوگ ایکسٹینشن دیتے رہے ہیں ان کو تو حکومت نے پکڑنا نا. جو کاسٹ بڑھ رہی ہے بزنس کی, وہ ایس آئی ایف سی اور حکومت ان سب کا کام ہے کہ اس کو روکیں, اس کو مینیج کر لیں. یہ ادارے بیچ کر ہم کتنی دیر چلا لیں گے؟ پی آئی اے بیچنے کی کوشش ہم بڑی مدت سے کرتے رہے, بیچ دیا ہے, کیا اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, آر ایل این جی پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے غلط فیصلوں سے ہوا تھا, جن سے ہم ڈیل کر لیا وہ نہیں ہے, لیکن جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں
کیا اس میں حکومت کسی سٹیج پر آ کر اس کو مینیج کر سکتی ہے, لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہے؟ وہ تو حکومت نے کرنا ہے نا. وہ چاہے آئی پی پیز میں غلط فیصلے ہوئے ہیں, چاہے LNG کے معاملے ہیں, وہ ہماری حکومتوں نے کرنا ہے فیصلہ, باہر سے کوئی نہیں کرے گا. لیکن کچھ بھی غلط فیصلہ ہو, دنیا کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ ہو جاتے ہیں, لیکن بعض نہیں مروڑے جاتے. نہیں, لیکن عدالتوں میں اچھا یار میری گال سنو, عدالتی وہ کر لینا اس پہ کوئی. اچھا کیونکہ یہ ساری ٹیکنیکل بہت ٹیکنیکل, بہت لمبا ہو گیا ہے یار. اس پہ صرف سیاسی سائڈ پہ چھوٹی سی بات کرو کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے جس کا آپ سوال کر رہے ہیں, ہاں ادھر طرف وہ نہ سوال مثبت سائڈ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو بینیفیشری ہیں, ہاں یہ جو ہائبرڈ نظام ہے, مثبت بینیفیشری, ہاں مثبت میں, میں نے پہلے گزارش کی کہ مثبت میں, ہاں ٹھیک ہے. یہ جو اس کے ہائبرڈ نظام جس کے بارے میں خواجہ اسد صاحب نے کہا ہے, سر کوئی ایک پلر بھی نکلے گا تو یہ سسٹم دھڑام سے نیچے گر جائے گا. کیوں نکلے گا؟ اور جو بھی نکلے گا پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ کی کرے گا, وہ کی کرے گا. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ 26 میں یہ حکومت سیم پیج سب کچھ دیکھیں ہنی مون پیریڈ جو ہے سیاستدانوں کا جو روایتی طور پر وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. 3 سال, ہاں 3 سال کا ہوتا ہے. لیکن یہ نا تو 2 سال اپریل 2022 سے لگائے. میں صرف 2022 سے گنتا ہوں, میں 2022 سے گنتا ہوں. تو اپنی ایکسٹرا مدت یہاں پر بدقسمتی سے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ سیاستدان کو ہیرو نہیں بننے دیا جاتا اگر وہ کامیابی ہوتی ہے, تو اللہ کرے ایسا نہ ہو. میں کسی کے کالم پر, خواہش بھرے کالم پر اس کو خبر نہیں بنا سکتا, ٹھیک, میں اس کو نہیں سمجھتا. میں جب سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو مجھے پاکستان کی تباہی نظر آتی ہے کہ دوبارہ سے ہم زیرو پہ, اور پھر پاکستان کے بچنے کے آثار مجھے بڑے ہی مخدوش نظر آتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل کیوس کو پھر کہاں لے کے جائیں گے. ٹھیک, یہ لہٰذا پاسبل نہیں لگتا. کسی کا نا کوئی نمبر بڑھانے کی کوشش ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو وہ ایک کہتے ہیں تھنک ٹینک, ڈریم ٹینک بھی ہیں وہ, PhD. اس ملک میں یہ جو سمارٹ بوائز ہیں نا PhD والے, پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے ان لوگوں نے لگائے ہیں اس ملک کو, کسی عام آدمی کے پاس حکومت ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. اور ہمیشہ پاکستان کی کامیابیوں کا, اعزازات کا جو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے, کریڈٹس جی یہ سارے اپنے ٹیکے لگا کے بیگ بھر کے پھر باہر چلے جاتے ہیں. اور 2027 وہ سال ہوگا اگر آپ کی اسٹیبلٹی رہے. سر مجھے اپنے لفظوں کا پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 2027 وہ سال ہوگا جہاں پر اگر آپ اسی طرح کام کرتے رہے تو آپ کی اکانومی میں ٹرن اراؤنڈ آئے گا. اور دوسری بات, امن و امان نہیں ہے, آپ کی پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے, تو کوئی نہیں آپ کے سرمایہ کاری کرنے آئے گا. پہلے امن و امان لائیں, اور یہ جی فلاں چیز ٹھیک کر دیں, فلاں چیز ٹھیک کر دیں, تو کوئی نہیں آپ کے دروازے پہ کھڑا سرمایہ کاری کے لیے اس وقت. بالکل ایسے ہی. سر میں چاہ رہے ہیں کہ ادھروں شروع کر دیجیے, اور اس میں ہم نے کوئی 1 منٹ سے زیادہ کسی نہیں لگانا. کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کو 2026 میں اپنی مصیبتوں کو کم کرتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ میرے ایک دوست پوچھ رہے سی یار ونڈر بازی خبراں چلیں نہیں کوئی ساڈا, میں کہ تسی پھر بھی ہوتی رہنا, میرا خیال ہے. لیکن میں چونکہ دیکھو میں 1 منٹ تو پہلے بھی دستا. آج میرا ایک دوست نا مجھے کہہ رہا تھا, وہ بھی مطلب PTI کا لائک مائنڈیڈ, تو سر 1 منٹ میں ہوگی نا بس, پھر آپ سبھی غور کیجیے گا, میں 1 منٹ میں کر دوں گا. تو انہوں نے کہا جی ملک صاحب لکھ لو 2026 عمران خان کے کم بیک کا سال ہے. میں کہا وہ سارے جتوں آئے نے اتوں ہی واپس آ رہے ہیں جانا نے, ایک کہڑا کم بیک ہے, وہ اگے میں دس نہیں سکیا. میرا خیال ہے کہ سر 2026 جو ہے نا تحریک انصاف کے اندر انتشار کا سال ہے, چونکہ برسٹر گوہر صاحب کا نمبر لگ گیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اسی سال سہیل افریدی صاحب بھی شاید اپنی ٹرم پوری نہ کریں, ان کے بعد کوئی اگلا آ جائے گا. اچھا, کیونکہ جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہونی, اور اگر خواہش پوری نہیں ہونی تو پھر جناب علی کسی نے بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کرنی. آپ کا منٹ پورا ہو گیا سر. سوال کیا ہے؟ یہی کہ جی پی ٹی آئی کی پالیٹکس. اچھا, جب PTI کتنے نظر آ رہی تھی دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کوئی 2026 میں کوئی ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے, اسمارٹ بوائز ٹیکہ لگانے کے لیے اپنا نیا لے کے آئیں گے, تو اس میں الٹیمیٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہوتی, پھر PTI سے ہی کام لیا جائے گا اگر خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں, لیکن PTI جیسے یہ کہتے ہیں دوست کہ بطور پولیٹیکل اینٹی PTI سے کام لینے کا مطلب کہ عمران خان صاحب باہر ہوں گے. ہاں جی, پھر انہی سے کام لیا جائے گا, اور کس سے لیا جانا ہے؟ یا جماعت اسلامی پر ہاتھ رکھا جائے گا, کسی پر تو رکھا جائے گا. الٹیمیٹ پاور کوئی کے پاس نہیں ہے, پھر سبھی گریں گے.
کوئی ایک نہیں بچے گا, یہ کسی کو غلط فہمی ہے. ڈن ہو گیا سر. دیکھیں تحریک انصاف کے پاس ابھی تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہا, ٹھیک, یعنی اس سال میں کہ ایسا آ جائے کہ ایک دم سے سارا کچھ الٹا ہو جائے اور باقی ساری جماعتوں کو فارغ کرا دیں اور اس کو لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیم پیج پھٹے پہلے. ہاں بالکل, اور وہ اگر سیم پیج جو ہے وہ پھٹتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہے. یہ اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اتنا بڑا ڈیسیجن یا اتنا بڑا فیصلہ ایک دم سے ہم لیں گے. دنیا میں جو سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ چل رہا ہے تو پھر نیا استحکام سیم پیج آ بھی جائے نا, پھٹ بھی جائے تو ایک حکومت کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک, بڑا مشکل کام ہے سر. سیم پیج پھٹنے کی کوئی بظاہر وجہ نہیں سمجھ آ رہی. سیم پیج نہیں, سوال یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان تحریک انصاف, آپ کو کم ایک دو منٹ تو پورا کر لینے دیں. سیم پیج پھٹنے کی کوئی بظاہر وجہ نہیں نظر آ رہی ہے, لیکن جو خبریں ہیں اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور ہمارے جو تھنک ٹینک ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ اس میں تھنک والا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے, دوسرا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. جو بھی ہو جائے عمران خان صاحب اندر ہی رہیں گے. وہ ان کا تبدیلی یہ آ سکتی ہے کہ وہ جو 6 بیرکیں ہیں نا, جو محمد علی مرزا صاحب نے بھی سنایا کس قسم کی چیزیں ہیں, تو وہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہیں اور 6 کے بجائے 3 رہ جائیں, 2 رہ جائیں, ان پر سختی آ سکتی ہے. اس سے علاوہ ان پہ کوئی تبدیلی. امداد صاحب سر, سیاست ممکنات کا کھیل ہے, ٹھیک ہے, ہم نجومی نہیں ہیں. ہاں, کسی کی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی تحریک انصاف کو دوبارہ آسمان پہ لے آئے گی, اور ابھی تک غلطیاں ہی تحریک انصاف کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا عمران خان صاحب کو. ٹھیک, جو یہ اپنا ونڈر بوائے وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں نا, اس کے پیچھے باقی ڈیلیورنس کا ایشو نہیں ہے. اس کے پیچھے ایشو یہ ہے کہ وہ ان کو شکایت ہے آپ کے جو طاقتور حلقے ہیں کہ یہ عمران خان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے. وہ اس شکایت کی وجہ سے جو سہیل راج نے آرٹیکل ڈیزائن کیا ہے پورا, سہیل صاحب نے, اس میں یہ کہ پولیٹیکلی کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. ٹھیک, تو کوئی ایک غلطی پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھا سکتی ہے, اور عمران خان صاحب سے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی غلطیوں ہوتی کا رہتا ہے. چوئی صاحب, یہ جو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں نا, وہ زندہ رکھی ہوئی ہے لیکن بدنامی کے ساتھ. یہ آپ دیکھیے, یہ ابھی جو سہیل افریدی والا گروپ آیا ہے جناب, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے تو اس میں عمران خان کی جھلک نظر آ رہی ہے. پی ٹی اے کے سیکرٹری کہہ رہا ہے, اور جو پی ٹی اے کا صدر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ چیئرمین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے تو پتہ ہی نہیں یار, انہوں نے فیصلہ لاہور بھی جانا سی. اور جو زبان ہے ان کی لب و لہجہ, وہاں سے شروع ہیں چکری سے لے کے لاہور تک, اور لاہور میں جو بات کی اور پھر واپس جا کے جو باتیں کی ہیں, یعنی شاد خٹک بھی ہو گیا, امینا خان بھی ہو گیا, اور وہ جو ان کا شفیع جان ہے وہ بھی ہو گیا. تو وہ میرا خیال ہے جو عام لوگ ہیں, مجھے وہاں نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں جو لوگ ہیں, یہاں اگر وہ پنجابی میں, اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہنیں پنجابی میں پنجابی جاگ کر رہی ہیں, ان ایسی گفتگو سننے کے بعد میرے خیال پنجابی جو ہیں وہ پوری طرح جاگ کے ان کی منجی ٹھوکیں گے. ٹھیک, مجھے یہ لگا ہے. اندر ہی رہنا, اور کدھر جانا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو طے یہ پایا میں ویسے جھلک نظر آتی ہے عمران خان کی, وہ جو ابیوسو لینگویج جتنی وہ جو استعمال کر رہے ہیں, تو واقعی عمران خان کی جھلک تو نظر آتی ہے. وہ ہاتھ ملایا نا انہوں نے انڈیا والے نے ہمارے ایاز صادق صاحب کے ساتھ, تو پی ٹی آئی والے اس ٹائم شروع ہوئے نا کہ ایون نورین بی بی نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہم نے تو صرف ایک انٹرویو دیا تھا, یہ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. اے کمپیریزن ہے انہوں کا. تو یہ ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی. ان کی جو فالوورز ہیں نا, ہاں, وہ اس سے خوش ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے. وہ علیحدہ گل, وہ ایک فالوورز کو چارج کرتی ہے. او یار سوال ہے یہ نا, وہ پھر انہوں نے کیا جی 90% ساڈے نال نے, اے ویکھو البرٹی چلن ڈیا 90% کنے دے نال نے, 90% جنہاں دے نال ہن جیل چ بیٹھے ہوندے نے. یہ کسی پارٹی کا فنکشن نہیں سر, یہ عام عوام سر, اوتھے بھی عوام ہی نہیں آنا سی. ہاں, اوتھے کہڑا میرا مطلب. تو حضور اعلیٰ اب یہ طے یہ پایا ہے یہاں پہ, جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج بہت بڑے ہیں, سیاسی بھی اور یعنی اندرونی بھی اور خارجی بھی. اگر حکومت اتحاد اور جس کو کہتے ہیں نا سیم پیج کے اوپر چلتی رہی تو معاملات بہتر ہوتے رہیں گے, نہیں تو پھر میرا مطلب کسی دا کی جانا, اپنا ہی نقصان ہونا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.